فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے نوجوان اگر تجھے اپنا نکاح کرنا ہو، اگر لڑکی کے اندر تجھے دینداری مل جائے، اس لڑکی سے تو نکاح کر کے کامیاب ہو جا. فَاظْفَرْ، تو کامیاب ہو جا، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. یعنی آپ نکاح کے بعد اگر کامیابی چاہتے ہیں، نکاح کے بعد اگر آپ سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون سے للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. محترم ناظرین جلسہ، آپ کے علاقے کی نہایت ہی مشہور شخصیت مولانا محمد یوسف سلفی حفظہ اللہ ناظم جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر علماء کرام، سریہ اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی موقر سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس اجلاس عام کا انعقاد آپ کے سامنے آنن فانن کیا گیا. ایک ہفتے کے آس پاس کا وقت تھا اور اسی میں یہ پورا پلان ہوا اور ہمارا بھی آپ کے بیچ میں آنا ہوا ہے.
میں آپ کے سامنے آج کچھ ایسی چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ان ساری چیزوں سے آگاہ کیا جائے۔ ابھی ہمارے یہاں قربانی کا وقت بالکل قریب ہے۔ کچھ باتیں اس کے بارے میں بھی کہ غیر مسلموں کی جانب سے ہمارے اس تہوار کے اوپر کیا اعتراضات ہوتے ہیں اور کیا شبہات ڈالے جاتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو اسلامی عیدیں ہیں اور دوسرے مذاہب کی بھی جو عیدیں ہوا کرتی ہیں اس میں فرق کیا ہے۔ ابھی آج میں جب سفر کر رہا تھا تو ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا AC 3 میں، AC 2 میں، تو یوں ہی کچھ بات ہونے لگی حکومت کو لے کر کے اور نیتاؤں کو لے کر کے، تو اس نے سول کوڈ کے اوپر مجھ سے ایک سوال کیا کہ یہ سارے لوگوں کو اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ وہ غیر مسلم تھا، آپ کے جھارکھنڈی کا۔ تو اس کو میں نے یہ جواب دیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا چناؤ ہونا ہوتا ہے تو حکومت کو کسی نئے موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کوئی نہ کوئی ایجنڈا چاہیے ہوتا ہے، اسے کوئی ایسا ٹاپک چاہیے ہوتا ہے جس پہ دھارمک طور پہ باتیں کی جائیں۔ ترقی ملک کی نہیں، اس پر بات کریں گے تو سارے لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا ابھی دیکھیے ابھی ٹرین کا حادثہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کے انتظامات کیسے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے، لیکن اگر اس کے اوپر آپ کتنا بھی کام کر لیں گے تو پبلک کا دھیان اتنا نہیں جاتا ہے۔ آپ نے کیا 2-4 دن یاد رہے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کا انڈیا ابھی ایئر لائن میں کتنا پیچھے ہے، اس کو لے کر کے ترقی کی ضرورت ہے، اس پر دھیان نہیں۔ جب بات آئے گی الیکشن کے وقت میں تو نیا مدعا پبلک کے سامنے چاہیے جس سے دھارمک بات کی جا سکے، جیسے کہ اس سے پہلے والے الیکشن میں آپ نے دیکھا بابری مسجد کے معاملے کو لے کر کے، اور اسی طریقے سے بھی گیان واپی مسجد بنارس کے اندر اس کو لے کر کے باتیں، اور ابھی جو قانون اب یہ پاس کرنے کی بات کر رہے 370 والی بات ہو گئی کشمیر کی، اور اب ان کا نیا ایجنڈا جو ہے جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سول کوڈ، یعنی ہندوستان میں موجود سارے دھرم کے لوگوں کا ایک قانون ہو۔ ابھی جیسے اپنا سب کا پرسنل لا ہے، مسلم پرسنل لا الگ ہے، ہر دھرم کے لوگوں کا اپنا ایک لا چل رہا ہے، وہ اپنے حساب سے جتنی ان کی شریعت میں شادی ہے اتنی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ہمارا جمہوری ملک ابھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، آپ اپنے معاملات اسی اعتبار سے طے کر سکتے ہیں جس کا آپ کو آپ کا دھرم اجازت دیتا ہے۔ اور آزادی کے بعد جب اس ہندوستان کو جمہوری ملک بنایا گیا، بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے جب وہ اصول اور ضابطے لکھے جس پر بڑے بڑے لوگوں کا اور جتنے دھرم کے لوگ تھے، جتنے ذمہ دار تھے، سبھی کا اس پہ سگنیچر ہوا کہ ہم اس آئین اور اس قانون اور اس لا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، سبھی کا اس پر سگنیچر ہو چکا ہے۔ اب جمہوری ملک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بسنے والے ہر آدمی کو اپنے حساب سے اپنے فیصلے لینے کی پوری اجازت ہے، جیسا وہ چاہے جی سکتا ہے، ہر آدمی اپنے دھرم کے اوپر کھل کر کے عمل کر سکتا ہے۔ یہ ابھی ہمارے انڈیا کا آئین چلا آ رہا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ لیکن اب یہ جو قانون پاس اگر ہو گیا جس کی اب بات ہو رہی ہے، اب چونکہ یہ دھارمک مدعا بن گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر قانون پاس ہوگا تو اکثریت کے اعتبار سے، اور ہمارے ہندوستان میں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا اسی حساب سے پھر یہ قانون پاس ہوگا کہ جو چیز فلاں دھرم میں ہے ایک شادی کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، وہ قانون جب بنے گا تو شاید اسی اعتبار سے جو نکاح اور طلاق کے مسائل کے اوپر بات ہوگی تو شاید اسی طریقے سے، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں آ جائیں گی جس کی وجہ سے دوسرے دھرم والوں کو اپنے دھرم کے اوپر عمل کرنے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور اس بات کو سننے کے بعد انہیں مدعا ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ جس بات کو رکھیں تو اس کے مخالف 20 لوگ بولنے والے ملے. اب اس بات پہ ہر کوئی بولے گا، ہر دھرم والا بولے گا، تو اس سے دوسرے دھرم والے چوکنا ہوں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کچھ فضا گرم نظر آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور الیکشن میں ان کا فائدہ ہوگا. تو میں نے جب اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد وہ اتر گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں شادی اور بیاہ کے معاملے میں ہم مسلمانوں کے اندر بھی کافی کوتاہی پائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنی ہماری مسلمان بہنیں مرتد ہونے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں، اپنا دھرم بدل کر دوسروں کے ساتھ وہ نکاح اور شادی بیاہ کرنے پہ مجبور ہیں. اپنے دھرم سے وہ مایوس ہو کر کے واپس چلی جاتی ہیں دوسرے دھرم کے اندر. اور اس میں کہیں نہ کہیں جو نتیجہ نکالا جاتا ہے، جو وجہ معلوم کی جاتی ہے، تو ہمارے یہاں جو شادی میں ہم نے مشکل پیدا کر دی ہے، ایک نتیجہ اس کا یہ بھی ہے. شادی میں تاخیر اتنی، شادی میں جھمیلے اتنے ہیں کہ زنا آسان ہے، شادی مشکل ہو چکی ہے. آپ 400-500 روپے میں جائیں، آپ کو جسم مل جائے گا، آپ زنا کر کے آ سکتے ہیں. لیکن شادی کے لیے آپ کو جب شادی کی بات ہوگی تو وہی 4-5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس زنا کا روک کیسے ممکن ہے، اس پر قدغن کیسے لگایا جا سکتا ہے، اس پر پابندی کیسے عائد کی جا سکتی ہے. زنا کے اوپر تقریر کرنے سے زنا بند نہیں ہوگا، بلکہ وقت پر شادی کرائیے، زنا اپنے آپ کم ہو جائے گا. اور آپ کو یقین نہ ہو تو آپ زنا جہاں جہاں اس کے واقعات پیش آئیں آپ سروے نکال لیں اور معلوم کریں کہ زنا کاروں میں کنوارے کتنے ہیں، شادی شدہ کتنے ہیں، تو آپ کو 70 یا 80% اس میں کنواروں کی تعداد ملے گی، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسمانی طور پر شادی کے لائق ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ان کے والدین کی نظر میں نہیں، ابھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اصول اور قاعدے کے مطابق ابھی وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی انہیں بہت سے اسٹیج کو پار کرنا ہوتا ہے. آئیے اللہ کے رسول کا ایک قول دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، تو اس آدمی کو پھر شادی کر لینی چاہیے. اور اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول نے لفظ باء کا استعمال کیا ہے، علماء کرام نے لفظ باء کے بارے میں وضاحت کر کے یہ بتایا ہے باء میں 2 چیزیں آتی ہیں. یعنی وہ آدمی اتنا کما سکتا ہو کہ اپنی بیوی کا پیٹ پال سکے، اور وہ جسمانی طور پر اس لائق بھی ہو کہ اپنی بیوی کا جسمانی حق بھی ادا کر سکے. اگر کسی بندے کے اندر یہ 2 چیزیں آ جائیں، کما کر کے کھلا لیتا ہو، جسمانی طور پہ بیوی کا حق ادا کر سکے، اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں فلیتزوج، تو اس نوجوان کو بھی شادی کر لینی چاہیے. اے اللہ کے رسول، آپ اتنی سختی کے ساتھ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آگے اس کا جواب دیتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ وہ انسان کی نگاہ کو جھکا دیا کرتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان کی شرمگاہ کی وہ بھی حفاظت کر دیتی ہے. یعنی آپ کی نظر نیچی ہو جائے گی اور آپ کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی اگر وقت پر نکاح ہو سکے. معلوم ہوا کہ زنا کے جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی میں تاخیر ہوتی ہے. جسمانی طور پر لڑکی اور لڑکا اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہو، ان کی جنسی خواہش پوری کی جائے، لیکن شادی میں تاخیر یہ زنا کی طرف انسان کو مائل کر دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس نکاح کے بارے میں بڑی پیاری بات کی ہے. اللہ اکبر. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے جنس سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تم سورج دیکھتے ہو اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، پہاڑ اللہ کی نشانی ہے، بارش اللہ کی نشانی ہے، زمین اور چرند پرند جانور انسان کی پیدائش یہ جہاں پہ ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری بیویوں کا تمہارے جنس سے بنانا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اے اللہ مقصد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے جنت کے اندر پیدا کر دیا تھا، وہ جنت کے اندر آرام کر رہے تھے، جو مرضی ہوتی تھی کھاتے پیتے تھے، عیش و آرام کر رہے تھے۔ بھلا جنت میں کون سی چیز کی کمی تھی؟ اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہاری بیویاں اس لیے بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر لیا کرو۔ اور یہ سکون جو بیوی سے حاصل ہو سکتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بنا پہ ضرورت پڑی کہ آدم کے لیے حوا کو بنایا جائے، مرد کے لیے عورت بنائی جائے، شوہر کے لیے اس کی بیوی کا جوڑا بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے۔ اور جانتے ہیں آگے اللہ نے بہت پیاری بات کی اس چیز کو لے کر کے، جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے ان کے درمیان کیا الفت ہوتی ہے، کیا محبت ہوتی ہے، یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے اسی نکاح کے ذریعے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، تمہارے درمیان اللہ رب العالمین نے رحمت ڈال دیا ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں، لڑکی آپ کے سریا گاؤں کی ہو اور لڑکا آپ کا دیا جوری کا ہو، یا اور دور آپ اس کی شادی کر دیں، شادی سے پہلے نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہو اور نہ لڑکی نے لڑکے کی کبھی شکل دیکھی ہو، نہ اس سے بات کی ہو، لیکن شریعت کے مطابق جب نکاح ہو جاتا ہے، جب ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کتنی زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو وہ تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ جب تک شوہر اپنی بیوی کو دیکھ نہ لے یا بیوی جب تک اپنے شوہر کو دیکھ نہ لے ان کو سکون نہیں آتا ہے۔ اے اللہ یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ فرما رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نکاح کے ذریعے اللہ نے تمہارے درمیان یہ محبت ڈال دی، یہ رحمت تمہارے درمیان اللہ نے ڈالی ہے۔ اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا سماج میں کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنا گھر چھوڑ کر کے دوسری جگہ رہتے ہیں۔ آپ نے دلی کا کیس سنا بھی کچھ ٹائم پہلے، وہ مہاراشٹرا میں رہتے تھے، وہاں سے دلی آ کر شفٹ ہو گئے، کرائے کا گھر لے کر کے دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، ہر وہ کام ہو رہا تھا جو میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن کسی چیز کی کمی تھی تو بس نکاح کی محبت کی کمی تھی۔ پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ کچھ مہینہ تو چلا یوں جب تک جوش تھا، اس کے بعد لڑکی نے ڈیمانڈ کیا لڑکے سے کہ اب ہم لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ لڑکے نے انکار کر دیا کہ نہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے ابھی کچھ، اور لڑکی سمجھ رہی تھی کہ کہیں دھوکہ دے کر کے چھوڑ نہ دے اگر شادی نہ ہو، اس لیے وہ ٹینشن میں تھی۔ اب جب وہ لڑکی زیادہ ضد کرنے لگی کہ نہیں تمہیں اب شادی کرنا چاہیے ورنہ بات پھر آگے بڑھ سکتی ہے، لڑکے کو لگا کہ اب پولیس کیس ہو جائے گا، لڑکی کا مرڈر کرتا ہے۔ کون؟ وہ لڑکا جو لڑکی کو مہاراشٹرا سے لے کر کے دلی میں لے کر کے آیا، اور وہ لڑکی اس کی محبت میں اتنی پاگل تھی کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ محبت نہیں تھی؟ تھی محبت۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا مرڈر کرتا ہے، اس کے جسم کے 35-36 ٹکڑے کرتا ہے اور اس کو فریج کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی باڈی اٹھا اٹھا کر کے ادھر ادھر کوڑے دان میں پھینکا کرتا تھا، بعد میں پکڑا گیا، پوری پولیس کی کھلی۔ ان کے درمیان محبت تھی، بنا محبت کے کوئی یوں مہینوں تک نہیں رہتا۔ کمی کس چیز کی تھی؟
कमी उस मोहब्बत की थी जो निकाह के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मियां बीवी के दरमियान डाल दिया करता है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, आपस में प्यार तो करते थे, ख्वाहिश तो जिनसी पूरी कर रहे थे, लेकिन उस मोहब्बत की कमी रह गई थी जो निकाह के जरिए पैदा की जा सकती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को कुरान में जिक्र किया है और इसको अपनी एक नेमत बताया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, उसकी बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा, शादी का मेयार क्या होना चाहिए? आइए सही बुखारी की एक हदीस देख लेते हैं। हमारे यहाँ और शादी में हमारे यहाँ जो बेबरकती होती है, शादीशुदाओं की ज़िंदगी में शादी के बाद भी आप कहेंगे मौलाना निकाह तो कर लिया लेकिन अभी भी वो सुकून नहीं मिलता है, अभी भी टेंशन बना रहता है। गौर करो, आपने शादी में कहीं अल्लाह के रसूल की मुखालिफत तो नहीं की है, आपने कहीं अल्लाह के रसूल के फरमान की मुखालफत करके तो शादी नहीं किया है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अभी भी सुकून नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, जब किसी औरत से शादी की जाती है, शादी के वक्त औरत के अंदर 4 चीज़ें लोग देख करके शादियाँ क्या करते हैं। लिमालिया, लोग उसकी माल उसकी दौलत को देखा करते हैं। वली जमालिहा, लोग उसकी खूबसूरती को उसके हुस्न जमाल को भी देखा करते हैं। वली हसबिहा, लोग उसके ख़ानदान को भी देख करके शादियाँ क्या करते हैं। वली दीनिया, उसकी दीनदारी को भी कुछ लोग देख करके शादी कर लिया करते हैं। ये 4 चीज़ें अल्लाह के रसूल तरतीब से बयान करते हैं। हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, शादी की बात चल जाए, अगर आप किसी के यहाँ रिश्ता लेकर के चले जाओ, सबसे पहला हमारे समाज में जो सवाल होता है, आप किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम खान हैं, आप हैं कि नहीं, आप अंसारी हैं, हम अंसारी नहीं हैं, वो कुरैशी है, वो कुछ और बिरादरी से है, वो फला फला। जब तक आपकी बिरादरी मैच न कर जाए, जब तक वो शादी नहीं हो सकती है, जो ज़्यादातर मिजाज हमारे इंडिया के अंदर बना हुआ है। अच्छा, अगर बिरादरी ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ मिजाज है, हम उसका स्टेटस, उसका लेवल देखते हैं। तुम्हारी दौलत किस मेयार की है, हमारे मुकाबिल के हो या नहीं। जो बातें हमारे जहन में चल रही हैं वो चीज़ें तुम पूरी कर सकते हो कि नहीं। वो लंबी चौड़ी लिस्ट जो हमें मिलनी चाहिए, खोल करके तो नहीं कहेंगे, लेकिन तू देने की पोजीशन में है या नहीं, इस बात की पहले तायीन हो जानी चाहिए, तू मालदार कितना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिमालिहा, बहुत सारे लोग उसके माल को देखा करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ भी बात बन गई, ठीक है, हमारे लेवल का है। अब तीसरी चीज़ खूबसूरती, लड़की को दिखा दो, खूबसूरत है तब तो ठीक है, और अगर खूबसूरत नहीं है फिर वहीं पे मामला फिनिश हो जाता है। ओके ओके, माफ़ कीजिएगा, हम दूसरा देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं पूछी जाती है तो दीनदारी नहीं पूछी जाती है। अगर ये 3 चीज़ें फिट हो जाएं तो 95% से ज़्यादा शादियाँ हमारे यहाँ फिर हो जाया करती हैं। आप मालदार हैं, आप हमारी बिरादरी के हैं, और इसी तरीके से लड़की खूबसूरत है, अब कोई चीज़ नहीं चाहिए हमको, दीनदारी है नहीं है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। एक बहुत बड़ी दीनदारी बयान होती है लड़कियों के बारे में। जब कभी लड़की देखने जाए तो मालूम करें वहाँ पे क्या मालूम होता है, लड़की बड़ी दीनदार है। आप पूछेंगे क्या चीज़ है लड़की के अंदर, तो जवाब आपको मिलेगा कि माशाअल्लाह हमारी बच्ची 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। नहीं सुना कभी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, तो लोगों को लगता है कि यही पूरी दुनिया की दीनदारी इसके अंदर भरी पड़ी है। ये आप एक मुसलमान लड़की के बारे में सिर्फ इतनी दीनदारी बताएं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। अगर वो एक मुसलमान लड़की होकर के 5 वक्त की नमाज ना पढ़े तो मुसलमान कहेगी, तो नमाज तो उसे पढ़ना ही था, कोई उससे अलग से खूबी बताओ। वो बापर्दा बहुत अच्छे से रहा करती है, वो कभी निकलती नहीं है, उसकी ज़बान बहुत अच्छी, हमेशा सच बोलती है, झूठ के करीब नहीं जाती है, किसी की चुगली नहीं करती है, कभी पड़ोसियों को गाली गलौज नहीं देती, पड़ोसी उसकी ज़बान से महफूज रहते हैं। ये क्वालिटी उसके अंदर बताओ। वो रोज़ाना कुरान की तिलावत क्या करती है? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, बस वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। हमने अरे अल्लाह माशाअल्लाह, बस बस बस, अब तो सबसे बड़ी दीनदार लड़की हमको मिल गई है। ये हमारे यहाँ दीनदारी का मिजाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपना मिजाज बदलने की तौफीक दे कि इससे बढ़ कर के भी कुछ दीनदारी मालूम करने की कोशिश करें। तो हम शादी के टाइम पे 3 चीज़ तो देखते हैं, लेकिन चौथी चीज़ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ताकीद करते हैं, फज़फर बिज़ातिद्दीन,
اے نوجوان اگر تجھے اپنا نکاح کرنا ہو، اگر لڑکی کے اندر تجھے دینداری مل جائے، اس لڑکی سے تو نکاح کر کے کامیاب ہو جا، فَظْفَرْ تو کامیاب ہو جا، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ یعنی آپ نکاح کے بعد اگر کامیابی چاہتے ہیں، نکاح کے بعد اگر آپ سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے، اللہ کے رسول طریقہ بتا رہے ہیں، مالداری نہ ہو چلے گا، برادری دوسری ہو چلے گا، خوبصورتی میں تھوڑی سی کمی رہے تو چل جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اگر اس لڑکی کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر کام نہیں چلنے والا ہے۔ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تجھے اپنا نکاح کرنا ہے کسی دیندار لڑکی سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا۔ اچھا، اس میں وہ لڑکے کے لیے بھی کامیابی ہے اور لڑکے کے ماں باپ کے لیے بھی کامیابی ہے، جانتے ہیں وہ کیسے؟ اگر دیندار لڑکی ہوگی تو اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے گی، ان کی خدمت کرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، وہ تو اس کے بیٹوں کے اوپر فرض ہے، لیکن اگر وہ دیندار ہوگی تو اتنا ضرور خیال کرے گی۔ انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے، ہماری ماں اور بہنیں اس بات کو سمجھیں، آپ کو جو آپ کا شوہر ملا ہوا ہے یہ اس کے والدین کے نتیجے میں ہے، وہ آپ کے ساس اور سسر کی دین ہے کہ آپ کو وہ اتنا پیارا شوہر ملا ہوا ہے، بچپنے سے اس کو پالا پوسا ہے، جوان کر کے تمہارے حوالے کر دیا ہے، تو اتنی تو انسانیت بنتی ہے انسان ہونے کے ناطے کہ تم اس کے والدین کی خدمت کیا کرو، یہ تمہارے اوپر ضرور معاملہ بنتا ہے۔ ایسے ایک بار معاملہ ہو گیا تھا، ایک آدمی کی شادی ہوئی اور شادی کے کچھ مہینے کے بعد وہ لڑکی تھوڑا دین جانتی تھی، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا ہے، الگ چلو، الگ سے گھر لے کے کہیں کرائے پہ رہیں گے، ہم سے تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو پائے گی۔ اب یہ لڑکا جو ہے ایک عالم کے پاس گیا اور بولا کہ مولانا صاحب ایسی ایسی بات ہے اور میری بیوی یہ ضد کر رہی ہے کہ مجھے الگ سے لے کر کے کہیں پہ رہو، میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، تو کوئی حل بتائیے کیا کیا جائے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر وہ کہتی ہے کہ میں خدمت نہیں کر سکتی تو اس کے اوپر فرض تو نہیں ہے تمہارے والدین کی خدمت، لیکن جا کر کے ایک بات اسے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے اگر تم شریعت کی بات کرتی ہو تو میں بھی شریعت کے حساب سے معاملہ حل کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، جا کے تم اس سے بتا دینا کہ ہم چل کر کے دوسرا گھر لے لیتے ہیں، تم کو وہاں رکھیں گے، رہی بات ہمارے والدین کی تم سے نہیں ہو پائے گا، ہم سوچ رہے ہیں کہ شریعت نے اجازت دی ہے کوئی دوسری شادی کر لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر کے ہمارے والدین کا خیال کرے گی، یہ جا کر کے کہنا اپنی بیوی سے۔ پھر دیکھو تو آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بیوی کوئی بات نہیں، چلو ہم نے گھر ور دیکھ لیا ہے اور وہاں پہ رہیں گے، اب تمہیں ہمارے والدین کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے حساب سے جو تم نے بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن رہی بات ہمارے والدین کی، اب وہ کیسے کیا کریں گے، تو میں ایک اور شادی کر لیتا ہوں، انہی کے پاس چھوڑ دوں گا، وہ اپنا کچھ خدمت وغیرہ کر لے گی۔ بیوی بولی نہیں دیکھو ایسا ہے اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مہنگائی وہنگائی کا دور ہے، وہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، ہم رہ لیں گے یہیں پہ، اتنا ایڈجسٹ میں کر سکتی ہوں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عالم کے پاس جانا چاہیے، اس سے مسئلے کا حل نکل جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کے آپس میں بڑے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ ایک بار ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی ایک جملہ بولو جس کو سن کر میں خوش بھی ہو جاؤں اور میں غصہ بھی ہو جاؤں۔ بہت بڑا چیلنج تھا نا، کوئی ایسا جملہ بولو جس کو سن کر مجھے خوشی بھی ہو جائے اور میں ناراض بھی ہو جاؤں، ایسا کوئی جملہ آپ اگر ہوتے کیا بولتے جانتے؟ شوہر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا تم میری زندگی ہو۔ اب جب بیوی نے سنا واہ کیا بات کی ہے تم نے، بھائی تمہاری زندگی ہو، اس نے کہا ابھی پوری بات نہیں ہوئی ہے، تم میری زندگی ہو، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ لعنت ہو ایسی زندگی پر۔ دیکھو پہلے جملے سے خوش ہو گئی کہ ہاں میں تمہاری زندگی، اور بعد میں کیا کہتا ہے کہ لعنت ہو ایسی زندگی پر، یعنی تو میری زندگی ہے تو لعنت ہے تجھ پر۔ دیکھو کس انداز میں اپنی بات رکھ گیا۔ تو بہت سے لوگ جو جلے ہوتے ہیں نا، وہ کچھ یوں ٹیڑھے انداز میں بھی باتیں کر کے نکال دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے معاملے میں دینداری کو سب سے آگے رکھنے کی ہدایت دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتی تھی کہ انسان کو اس کے بارے میں کچھ فکر کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، ایک عورت آتی ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جواب دیتے ہیں مجھے اس وقت شادی کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اسی محفل میں کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میری اس عورت سے شادی کروا دیجیے۔ آپ نے اس عورت سے سوال کر لیا، یہ آدمی تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اگر تو اجازت دے تو میں تیرا نکاح اسی آدمی کے ساتھ کرا دیتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آئی تو آپ ہی کے لیے تھی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، یہ آدمی بھی مجھے پسند ہی ہے، اسی کے ساتھ میں نکاح کر لیتی ہوں۔ اب دیکھو اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا تھا اس سے کہ تو تیار ہے کہ نہیں، اس نے ہاں کر دیا، آپ نے اب دوسرا سوال اس سے کیا ہی نہیں، اور بعد میں اللہ کے رسول ہی ولی بن کر کے اس کا نکاح کیا۔ آپ نے اب اس سے کوئی سوال نہیں کیا، اب سوال آپ کا اس لڑکے سے ہے جو شادی کے لیے تیار تھا۔ ہمارے یہاں کا مزاج بالکل اللہ کے رسول سے الٹا ہے۔ ہمارے یہاں اگر بات طے ہو جائے، پسند ہو جائے، تو لڑکی والوں سے سوال ہوتا ہے کہ تم دو گے کیا، تمہارے پاس دینے کی حیثیت کیا ہے، کبھی لڑکے والوں سے سوال نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا سوال کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ اس آدمی سے سوال کرتے ہیں یہ عورت تم سے نکاح کے لیے تیار ہے اور تم اس عورت سے تیار ہو، لیکن مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، تم مہر میں کیا دے سکتے ہو اپنی ہونے والی بیوی کو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، ہاں میرے پاس ایک لنگی ہے اور میں وہی آدھی پھاڑ کر کے اس کو دے سکتا ہوں، پوری نہیں، کیونکہ پوری دے دوں گا تو میرے پاس بچے گی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پھاڑ کر دے دو گے نہ تمہارے کام کی بچے گی نہ اس کے کام کی، اس سے کام تو نہیں چلنے والا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول پھر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے حکم دیتے ہیں التمس ولو خاتما من الحدید، اپنے گھر میں جاؤ تلاش کرو، اگر تمہیں لوہے کی ایک معمولی سی انگوٹھی مل جائے وہی لے کر کے چلے آنا، میں اسی کے بدلے تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں اس عورت سے۔ غور کرو، لوہے کی معمولی سی انگوٹھی کے بدلے نکاح ہونے چاہ رہا ہے، لیکن وہ آدمی اپنے گھر پہ جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، ہار کر کے واپس آتا ہے، چہرہ لٹکا کر کے آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں بہت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے گھر میں مجھے لوہے کی ایک انگوٹھی تک نہ مل سکی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے، محفل سے جانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر اس آدمی کے اوپر پڑ گئی، کیا بات ہے تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول جب مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے تو میں پھر نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ مہر چاہے آپ کتنی بھی چھوٹی دیں، کتنی بھی کم قیمت کی ہو، لیکن آپ کو دینا ہے اور اسی ٹائم پہ دینا ہے، اس کو ادھار نہیں رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لکھوا دیا 10,000 دیں گے، 50,000 دیں گے، لاکھ روپیہ دیں گے، اور دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے تو تم 1 کروڑ لکھا لو، اور بعد میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی معاف کر دے، اس میں معافی وافی والا حساب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ایک معاملہ اور ہوتا ہے، بیچارے بہت سے لوگ جو ہے وہ مہر دے بھی دیتے ہیں، اور جب وہ پہلی رات میں جاتے ہیں تو وہ ملنے سے پہلے جو اکثر نوجوانوں کو کنفیوز دیکھا جاتا ہے اس معاملے میں، وہ مہر دے چکا ہے پہلے نکاح کے ٹائم پہ، لیکن پھر جا کے کہتا ہے کہ مہر میرا معاف کر دو۔ یہ عجیب بات ہے نہیں، سنا آپ نے کہ نہیں؟ مہر معاف کر دو، مہر آپ دے چکے ہو، اب کون سی معافی کرا رہے ہو؟ تو یہ سب بس یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا نوجوانوں کو اس پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مہر آپ نے دے دیا، پھر کوئی چیز معاف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ کے رسول اس سے سوال کرتے ہیں کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول اس آدمی کو واپس بلاتے ہیں، کہنے لگے اگر تیرے لیے میری شریعت راستہ نہیں نکالے گی تو کون سا دین پھر تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ آپ نے اس آدمی کو اپنے پاس بلا لیا، سوال کرتے ہیں اے میرے پیارے ساتھی یہ بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ جب قرآن کی بات سنتا ہے تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ شاید اب میری بات بن جائے گی۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے،
اللہ کے رسول نے سوال کیا کیا یہ صورتیں تجھے منہ زبانی یاد ہیں؟ 8-10 صورتوں کے نام گنائے. کہنے لگا اللہ کے رسول ہاں مجھے یہ ساری صورتیں منہ زبانی یاد ہیں، بنا دیکھ کر کے یاد ہیں. اب آپ اس عورت سے سوال کرتے ہیں اے میری پیاری بہن، یہ آدمی تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن مہر میں اس کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور اس سے قرآن یاد ہے اگر تو تیار ہو جائے تو میں نے قرآن کی آیتوں کے عوض تیرا نکاح اس آدمی سے کرا دیتا ہوں اور انہیں قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں، تو کیا تو اس نکاح کو قبول کر لے گی؟ تیرا شوہر نکاح کے بعد تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے گا تو کیا تو اس مہر کو قبول کرتی ہے یا نہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح کے اندر قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، جس کے لیے قرآن کی آیتیں مہر بن جائیں، پھر اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کون سے دور کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا کے سب سے بڑے مربی، دنیا کے سب سے بڑے معلم لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، وہ خود عمل کر کے دکھایا کرتے تھے. آج یہاں علماء کو دیکھیں، نہ اس موضوع پر کوئی بولنا چاہتا ہے، نہ اس موضوع پر کوئی سننا ہی چاہتا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ ذرا جہیز اور بارات کے اوپر بول دینا، اس لیے کہ بولنے والا نہ تو اس پر بولنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود لیتا ہے، اور سننے والا اس پر سننا نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہ خود وہی کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام ہم کرتے ہیں اسی کو سننا ہم پسند کرتے ہیں.